السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 178 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 آیتوں کو کریں گے، آیت نمبر 179 اور 180 کو۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کرے صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ آپ کے شیئر کرنے سے جو بھی بندہ یا بندی کچھ بھی سیکھتا ہے تو یقین جانیں اس کا آپ کو اجر ملنا ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقاً علی المتقین۔ تو 3 آیتوں کو 3 لائن کو میں نے تلاوت کی ہے، 2 آیت اور 3 لائنز۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ اگر آپ قاعدہ کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ برائے مہربانی ایک پینسل لے کر بیٹھے اور عامہ پارہ کا جو بک ہوتا ہے یا قرآن پاک آپ لے کر بیٹھے، اور جہاں جہاں میں قاعدہ بتاؤں وہاں پر آپ اس طریقے سے ایسے انڈر لائن کر لیں اور نیچے میں قاعدہ لکھ لیں کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہے یا اخفا کا ہو رہا ہے یا اظہار کا ہو رہا ہے، اور فری وقت میں اس کو خوب اس کی مشق کرے، اظہار کرتے ہوئے اخفا کرتے ہوئے اس کی خوب پریکٹس کرے، اور بعد میں پھر اسے آپ اریز کر دیں۔ جب آپ کو سمجھ آ جائے، آپ ماہر ہو جائیں تو اس کو اریز کر دیں، کیونکہ وہ لکھا ہونا پھر آپ کمزور بن جائیں گے، تو اس کو اریز کر دیں۔ اب پھر آپ اس کو پڑھیں۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں گے، وَلَكُمْ، واو زبر وا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، وَلَكُمْ، بالکل سمپل، بالکل آسان۔ تو کچھ بھی نہیں خیال رکھنا، یہاں پر بالکل ملا دینا کاف کو میم سے، واو لام کے اوپر زبر ہے، جلدی ادا کریں گے۔ آگے فِي الْقِصَاصِ، فا لام زیر فل، قاف زیر قی، صاد الف زبر صا، صاد زیر سی۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو قاف ہے یہ بھی موٹے حروف میں سے ہے اور صاد بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ دھیان رہے جب بھی کوئی موٹا حرف آتا ہے اس کے نیچے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو وہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر موٹے حروف سے مراد کیا ہے؟ موٹے حروف سے مراد ہے حروف مستعلیہ۔ اس کا میں نے کافی لیسن میں، کافی ویڈیوز میں نے ذکر کیا ہے، آج بھی بتاتی ہوں۔ جن حرفوں کو موٹا پڑھا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے حروف مستعلیہ، کیونکہ ان کے اندر استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے۔ استعلاء یعنی موٹے پن کی صفت، بلند ہونا استعلاء کا معنی ہے، تو موٹا ہونا، بلند ہونا۔ تو جن حرفوں کے اندر استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے وہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ تو اس میں سے قاف بھی ہے اور صاد بھی ہے، تو دونوں کو ہم ہر حال میں موٹا پڑھیں گے، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ تو یہاں پر قاف زیر قی کیا پڑھیں گے؟ قاف زیر قی، قاف زیر قی، صاد الف زبر صا، صاد الف زبر صا۔ اب الف کے ساتھ لگ کر آ رہا صاد، موٹا حرف۔ بتایا تھا کہ الف کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کی شرط کیا ہے کہ جب بھی الف موٹے حروف کے ساتھ آئے گا تو وہ موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر الف کسی باریک حرف کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ بھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر صاد کے ساتھ آ رہا ہے اور صاد موٹے حروف میں سے ایک ہے، تو ہم اس کو جب الف مدہ کریں گے تو الف بھی موٹا ہو جائے گا، جیسے کہ صا اور صاد زیر سی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، فِي الْقِصَاصِ،
सी, समझ आ रही। अच्छा, स्वाद के अंदर हर्फ सफ़ीर भी पाया जाता है, यानी कि सीटी वाली सिफत। सफ़ीर के माना है सीटी नुमा आवाज़, तो सीटी वाली सिफत इसके अंदर पाया जाता है। तो जब भी हम अदा करेंगे ना, तो मोटा तो अदा होगा, साथ ही साथ इसमें सीटी किसी आवाज़ आएगी। बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं होगा क्योंकि हम इसे मोटा अदा करते हैं, तो कम जाहिर होगा, लेकिन सीटी वाली सिफत जाहिर होगी। जैसे कि सी, ये वाली जो साउंड है ना, ये है सीटी नुमा आवाज़। अब आगे आ जाएं, हयातुई, हयातुई, हा ज़बर हा, या खड़ा ज़बर या, हया, हया, हा को बिल्कुल सीने की तरफ से निकालेंगे, हया। उसके बाद ता या दो पेश तुई, अब यहाँ पर दो पेश की तनवीन है और दो पेश की तनवीन के बाद हर्फ या आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर इदगाम करेंगे, वो भी इदगाम नाक़िस, यानी कि गुन्ने के साथ इदगाम करना है। यहाँ पर हमें गुन्ना करना है और गुन्ने की मकदार क्या है, एक अलिफ है, तो एक अलिफ की मकदार हम यहाँ पर नून की जो आवाज़ उसको या से मिलाते हुए रुकेंगे, एक अलिफ की मकदार। उसके बाद या के ऊपर मद भी आ रहा है, तो इसको मद भी करेंगे, 3 से 4 अलिफ खींचना है। तो यहाँ पर देखें, हया तुई, तुई, इदगाम नाक़िस, या उलिल अलबाब। उसके बाद उ लिल, लाम को लाम से मिला दिया, लिल, हमजा लाम ज़बर अल, बा अलिफ ज़बर बा, बा ज़ेर बी। यहाँ तक देखें, वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब। तो यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि इदगाम नाक़िस जो करेंगे, एक अलिफ वहाँ पर गुनगुनी जो आवाज़ है गुन्ना वाली, वो होगी एक अलिफ के मकदार के बाकदर। उसके बाद 3 से 4 अलिफ खींचना है। एक बार फिर गौर व ध्यान से सुने, हयातुन या, ऐसा, ठीक है, हयातुन या उलिल अलबाब। बा में स्टॉप करेंगे तो कलकला करेंगे, लेकिन जब मिलाकर पढ़े तो अलबाबी। आगे, लअल्लकुम तत्तकून, लाम ज़बर ला, आइन लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लअल्लकुम, लअल्लकुम, लअल, 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 लअल। इतना बार बोलने का मतलब क्या है कि समझ आ जाए कि हम आइन में ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और आइन की प्रैक्टिस बता रहे हैं कि आइन को निकालना है साफ और वाज़े तौर पर। लअल, लअल। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात लोग पढ़ेंगे लअल्लकुम, क्या पढ़ेंगे, लअल्लकुम, तो आइन तो पूरा ही हज़फ, पूरा ही गायब हो जाता है। आइन को गायब नहीं करना। आइन और हमज़ा दोनों अलग अलग हर्फ है और दोनों का जो मखरज है हलक ही है, लेकिन हलक के अलग अलग हिस्से हैं और इन दोनों को अगर एक्सचेंज कर देंगे तो माना भी चेंज हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें। क्या पढ़ना है, लअल्लकुम, लअल, 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 समझ आ रही, लअल्लकुम तत्तकून, ता ता ज़बर तत, ता ज़बर ता, तत्ता, क़ाफ़ वा पेश क़ू, नून ज़बर ना। अब यहाँ पर जब स्टॉप करेंगे तो नून का ज़बर हटा देंगे और यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। अब पूरी आयत को देखें, वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तकून। समझ आ रही। आगे चलें। कुछ भी कंफ्यूज़न हो, कुछ भी समझ नहीं आता तजवीद के ये इस लेसन में, या तजवीद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, वो आप बिला झिझक किसी भी वक्त कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको बताया जाएगा। कुतिबा अलैकुम, काफ पेश कु, ताज़िरती, बा ज़बर बा, कुतिबा, बिल्कुल आसान। सिर्फ जहाँ पर ज़बर ज़ेर पेश आए तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, ख़ासकर पेश और ज़ेर में।
کہ یہ لمبی نہ ہو، یعنی کہ کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ بعض اوقات جب لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کھینچنا نہیں ہے تو وہ جھٹکا دینے لگتے، کتیبہ کتیبہ، ایسا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، آرام سے پڑھنا، کتیبہ کتیبہ کتیبہ۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی کہ آرام سے پڑھنا ہے، نہ لمبا کرنا ہے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے۔ دوسری بات یہ خیال رکھے زبر زیر پیش میں کہ اس کی آواز مجہول نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے کوتیبہ، کیا پڑھتے کوتیبہ، تو کوتیبہ نہیں پڑھنا، کوتے یہ جو ہے نا مجہول ساؤنڈ ہے، ہمیں پڑھنا ہے کوتیبہ کوتیبہ، ٹھیک ہے، تو تے نہیں پڑھنا، تی پڑھنا، اور کو نہیں پڑھنا، کو پڑھنا، کوتیبہ، ٹھیک ہے۔ آگے علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، کاف میم پیش کم، علیکم، لئی میں ہم یائلین کر رہے، نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، علیکم اذا، اذا، یہاں پر سمجھ میں آ گئی، علیکم، عین نکالنا ہے، لئی میں ہمیں جلدی کرنا ہے نرمی کے ساتھ، اذا میں ذال کو بہت ہی نرمی کے ساتھ باریک ادا کریں گے، بغیر سیٹی کے، سیٹی والی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، بالکل اس میں ذرا سی بھی سیٹی والی بو بھی نہیں آنی چاہیے، بو جو بولتے ہیں نا بو، مہک، ذرا بھی سنائی نہیں دینا چاہیے، اذا ذا 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 ذا، ایسا۔ اگر کوئی پڑھ دے زا زا ایزا ایزا، غلط ہے، غلط ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو درست کر لیں، اذا حضر، حضر، یہاں پر ہا کو سینے کی طرف سے، ضاد کو زبان کا جو بغلی کنارہ ہے داڑھ میں ٹچ کرنا ہے اور کروٹ کرتے ہوئے زبان کو ضاد ادا کرنا ہے، ضاد، ض، حاضر، 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 سمجھ آ رہی، حاضر، حاضر، ضر، سمجھ آ رہی کیسے نکالنا۔ آگے را موٹا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، احدکم ال، احدکم ال، احا سینے کی طرف سے، دا بالکل آسان، کو آسان، مل بس خیال رکھے کہ پیش میں آواز مجہول نہ ہو، احدکم، کومل ایسا نہیں بولنا، کومل۔ آگے موتو، میم واو زبر مو، اب یہاں پر دیکھیے واو ساکن، اس سے پہلے زبر ہے، یہاں پر وائلین کا قاعدہ بن رہا ہے، لہٰذا نرمی کے ساتھ جلدی کریں گے اور تاپیش تو، احدکم الموت ان ترک، ان، یہاں پر دیکھیں نون ساکن، اس کے بعد حرف تا آ رہا ہے، یہ تا جو حرف ہے یہ حروف اخفا کے 15 حروف میں سے پہلا والا حرف ہے، ٹھیک ہے، تو تا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا کریں گے، ان ترک، را کو موٹا رکھنا، ترک، آگے خیرن ال، خا یا زبر خی، را زبر را، خیرا، نون لام زیر نیل۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک چھوٹی سی نون دکھائی دے رہی ہوگی، اس نون کا نام ہے نون قطنی، کیا نام ہے؟ نون قطنی، نقطے والی قاف، طا، نون اور یا، قطنی، ٹھیک ہے، تو جب بھی یہ نون قطنی عبارت کے بیچ میں آئے گا تو آپ کو اس نون سے آگے آنے والا حرف کو ملا کر پڑھنا ہے، اور اگر آپ یہاں پر اسٹاپ کر رہی ہیں تو اس نون کو نہیں پڑھنا ہے، جیسے کہ جب اسٹاپ کریں گے تو خیرا، الف مدہ کرتے ہوئے اسٹاپ کریں گے، اگر ملا کر پڑھ رہے تو خیرن الوصیۃ، تو اس نون کا نام کیا ہے؟ نون قطنی، جب یہ عبارت کے بیچ میں آئے گا تو اس سے ملا کر آگے آنے والے حرف کو پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر اسٹاپ ہو رہے تو اس نون کا کوئی کام نہیں، اس نون کو نہیں پڑھنا۔ تو نون قطنی کو انشاءاللہ تعالی ہم اور بھی تفصیل سے پڑھیں گے آگے آنے والا جو تجوید کا لیسن ہوگا اس میں، فی الحال کے لیے اس کا نام یاد رکھے اور اس کا کام یاد رکھے۔ تو ان ترک، خی، خی میں ہم کیا کر رہے؟ خی، خی، یا ساکین، اور یا ساکین سے پہلے زبر، یا لین ہو رہا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس کے بعد را، خیر نیل، نون لام زیر نیل، خیرن الوصیۃ، واو زبر وا، صاد یا زیر سی،
या में सख्ती करेंगे, सियतु, खैरनिल वसियतु। आगे लिलवालिदैनी, लाम लाम जेर लिल, वाव अलिफ जबर वा, लिलवालिदैनी। अब यहाँ पर खींचना कहाँ है, ये जो एक लफ्ज है लिलवालिदैनी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जगह खींचना है, वो है वा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अलिफ मद्दा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अलिफ मद्दा। और ये जो दई है यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे, यहाँ पर नरमी के साथ जल अदा करेंगे। लिलवालिदैनी, दैनी, दैनी, ठीक है। अब बाज़ औक़ात जब लीन हर्फ को हम पढ़ते हैं ना, तो लीन में भी इस बात का ख्याल रखें कि आपकी आवाज़ जो है ना मजहूल ना हो। बाज़ औक़ात लोग पढ़ते हैं लिलवालिदैने, क्या पढ़ते हैं? दैने, दैने नहीं पढ़ेंगे बल्कि दई, 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 दई पढ़ना है, ठीक है। लिलवालिदैनी, दैनी, दैनी, ठीक है। आगे वल अक़रबीना, वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, 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 क्या करना है? क़लक़ला करना है, क्योंकि क़ाफ़ हुरूफ़ क़लक़ला में से एक है, लिहाजा क़लक़ला करेंगे। अक़रबीना, बी में या मद्दा करे, रा को मोटा रख रहे और क़ाफ़ में क़लक़ला कर रहे, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ का ख्याल रखना है। वल अक़रबीना, वल अक़रबीना, वल अक़रबीना, क़लक़ला भी, रा मोटा भी और या मद्दा भी। आगे बिल मारूफ, बा लाम ज़ेर बिल, मीम आइन ज़बर मा, 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 रू, रा वा पेश, रू वा मद्दा और रा भी मोटा, रू और फाजिर फी। जब स्टॉप करेंगे तो फा का ज़ेर हट जाएगा। इन तरक खैरनिल वसियतु लिलवालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ, ठीक है, समझ आ रही? मारूफ, मारूफ, मा, इस तरीके से। उसके बाद हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, हा क़ाफ़ ज़बर हक़, क़ाफ़ दो ज़बर क़न। अब यहाँ पर देखिए हा को सीने की तरफ से निकाल रहे, क़ाफ़ दो ज़बर क़न मोटा करते हुए क़न। अब यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन के बाद हर्फ आइन आ रहा है, यहाँ पर इजहार का कायदा बन रहा है, लिहाजा हमें नून की आवाज़ को ज़ाहिर करनी है। तो पढ़ेंगे हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, अलल, अलल आइन ज़ाहिर करना है, मुत्तक़ीन, की में या मद्दा करेंगे, नून के ऊपर स्टॉप। तो जहाँ पर भी इजहार का कायदा आता है वहाँ पर सिंपल सी ये चीज़ें याद रखें कि वहाँ पर बिल्कुल सिंपल पढ़कर निकलना है, वहाँ पर देर नहीं लगाना। इजहार के माना है बस ज़ाहिर हुआ और हम निकल गए, यानी कि यहाँ पर दो ज़बर की जो तनवीन है उससे नून की आवाज़ ज़ाहिर होगी और हम निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देर बिल्कुल नहीं करना। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, हक़्क़न अलल, क़न अलल, क़न अलल, इस तरीके से हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। एक बार ऊपर से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलकुम फिल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तक़ून, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिलवालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तो आयत नंबर 179 और 180 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से, अल्लाह की मर्ज़ी से कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। तो 180 आयत तक हम पहुंच चुके हैं सूरह बकरा में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए और
یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل اسی طریقے سے جاری رہے، اور دل میں کبھی بھی بڑا پن یا کبھی بھی کہ ہمیں بہت آتا ہے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یقین جانے جس دن دل میں بڑا پن آ گیا کہ ہم بہت جانتے ہیں، ہمیں تو بہت آتا ہے کسی چیز کے بھی بارے میں، قرآن کے بارے میں یا کوئی اور چیز کے بارے میں، یعنی کہ فخر جو ہوتا ہے نا، پراؤڈنس جو بولا جاتا ہے، اگر یہ آ گیا، گھمنڈ آ گیا نا، تو یقین جانے اسی دن آپ کا بیڑا جو ہے غرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ لائے، کبھی بھی دل میں یہ جو سوچ ہے جو یہ نہ لائے کہ ہمیں تو بہت آتا ہے، ہمیں تو اور کچھ سیکھنا ہی نہیں، ہم تو سب سے زیادہ، ہم تو سب سے اوپر ہیں، ہم تو سب سے زیادہ جانتے۔ کبھی بھی اس چیز کے بارے میں خیال تک نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمان جو بھی ہمارے بھائی بہن اس چیز کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، سبوں کی محنت قبول فرمائے، اور کبھی بھی یہ دل میں خیال نہ لائیں کہ کسی چیز کے بارے میں گھمنڈ نہ لائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بہت ہی سادگی کے ساتھ رکھیں، اور ہر کسی کے سامنے جھک کر رہے، عاجزی کے ساتھ رہے، کبھی بھی اپنے آپ کو اونچا کسی بھی مجلس میں یا کسی کے دوران اونچا نہ دکھائے کہ ہم بہت جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سبھی چیزوں سے حفاظت فرمائے، میری محنت کو قبول فرمائے، اور مجھے مزید 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 علم سے نوازے۔ آپ سبھی تمام بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے اور مجھے مزید علم سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔